میرے پختونوں کو وہ جنرل صاحبان جو آج اس نے جو ہے یورپ اور امریکہ میں جزیرے خریدے ہیں، یہ میرے پختونوں کی خون بہ کے خریدے گئے. یہ امریکہ اور دوسرے ملکوں سے جو پیسے آتے تھے وہ مولی حضرات جس کے گھروں پہ ٹاٹ لگے تھے اور آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، وہ میرے پختونوں کا خون بہا ہے تو وہ لینڈ کروزروں کو پہنچے ہیں. اس جنگ میں ہمیں جھونکنے والے کی قیادت نہیں تھی. باچا خان، عظیم باچا خان اسی ٹائم کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں حصہ نہ لے، یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، پختونوں کو نہ ڈکیلے. اس ٹائم کے جرنیل انہوں نے یہ فیصلہ کیا. کچھ کے بچے اس ٹائم جو ہے کوئی بن گیا مرد مومن مرد حق، کوئی خاموش مجاہد بن گیا، اس کے بچے بھی آج مزے کر رہے. اور ہم ایک ایک گھروں سے 5-5 جنازے اٹھا کے آتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے اور پھر بھی ہم خون بھی بہائے، ہم شہید بھی ہو، پھر بھی ہمیں جو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست کے ساتھ نہیں ہے. نہ ہمارے جنازوں پہ جھنڈے ہوتے ہیں، نہ ہمیں سلامی دیتے ہیں، نہ ہمیں شہید پیکج ملتا ہے، اور پھر بھی میرے خون میں خون بھی بہاؤں پھر بھی مجھ پہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، میں اس حکومت کا شکر گزار ہوں، میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں سکھایا، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک عدلیہ کے بغیر بھی چل سکتا ہے جس طرح آپ نے ثابت کیا. تو میری ڈیمانڈ ہے، میری اس پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پارلیمنٹ، یہ عدالت بے اختیار ہو گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کی یہ اوقات نہیں رہی کہ یہ انصاف دے. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو ہم ججوں کو دے رہے یہ بند کرے. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جس میں انصاف کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کو یونیورسٹیاں بنائے. اور میں ان لوگوں کو حیران ہوں، ان کو، میں ان کی ماں کو بھی حیران ہوں کہ اتنے حوصلے والے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے. میں ان بندوں کو، میں ان کی ماں کو سلام کہتا ہوں کہ اس طرح حوصلے کے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی مراد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو جیلوں کے پیچھے ڈال رہے، ان کو سزائیں دے رہے. میں ان پولیس والوں کو بھی حیران ہوں، میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی مراد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ جو ہے اس طرح کی FIR کاٹ رہے ہیں. تو میں آپ کو، میں اس بجٹ میں میں دیکھتا ہوں عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ڈیفنس ہمارا اور بڑھ رہا ہے، سیکیورٹی اداروں کا فنڈ اور بڑھ رہا ہے، تو اس کو بڑھنا چاہیے کیونکہ ایک اور ترمیم آ رہی ہے اور ایک اور ترمیم میں ایجنسیوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں ان بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ جو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، تو ہماری خواتین پہ ہمیں بلیک میل کیا گیا. آپ جو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، یہ نئے جج صاحبان، میں آپ کو کہتا ہوں، یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جو آپ ان کرسیوں تک آ گئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں یہ اوپر جو اس کو گواہ بنا دیتا ہوں، ایک شخص جو ابھی بھی وہاں بیٹھا ہے، اس نے میرے 3 مہینے سے بات کی کہ میری 3 بیٹیاں تھی، میں مجبور تھا اس لیے میں نے بول دی. تو آپ جی ان کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے آپ نے ووٹ دیا ہے. ہمیں اپنے ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو اربوں روپے کی آفر نہیں ہوئی. تو ایسی امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ جو بیٹھے، آپ جو مراحت لے رہے، آپ جو پروٹوکول لے رہے، اس کے باوجود جو ہے ہم آپ سے، لوگ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے آپ کی کوئی امید ہے. نہیں، ہمیں عدالتوں سے کوئی امید باقی نہیں، لیکن جو بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے اور تاریخ لکھی جائے گی. ان کرسیوں پہ ساری عمر آپ نے نہیں بیٹھنا، آپ نے بھی بننا ہے. اس سے بڑے بڑے پیرون گزرے ہیں، اس سے بڑے بڑے لوگ گزرے، آج اس کے قبروں پہ لوگ توکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایک وقت یہ بھی آئے گا، ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن جتنے اویلیبل فورم ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اور تاریخ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس کے ساتھ تھا، کون حق کے ساتھ تھا اور کون جو ہے غلط راستے پہ تھا. پیپل پارٹی کی قیادت سب سے زیادہ تنقید انہوں لوگوں نے کی، اور ہم امید کرتے ہیں، اسپیکر صاحب نے بھی ریکویسٹ کی، ہم بھی کہتے ہیں اگر واقعی آپ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ مراد بھی لے، فائدے بھی لے اور پھر ووٹ بھی دے. اور مجھے ایک دن یہ بات یاد آ جاتی ہے،
पहले दिनों में एक टॉक शो में बैठा था, एक सीनियर एंकर मेरे साथ था, बिलावल जरदारी साहब ने फरमाया कि जिसने वोट लेना है मेरे पास आए। वो एंकर मुझे कह रहा था कि मैंने मियां साहब को कॉल की कि बिलावल साहब ये फरमा रहे, उसने कहा इलेक्शन से पहले फैसला हुआ है कि मैंने वजीर आजम बनना है, बिलावल साहब ने मुझे वोट भी देना है और बिलावल साहब ने मेरे घर भी आना है। जब फैसले इस तरह होते हैं, जब हुकूमत इस तरह होती है, तो फिर पार्लियामेंट की किस तरह। मेरी बहन ने बात की, मैंने पार्लियामेंट की तौकीर, हमने तो पार्लियामेंट को 8 फरवरी को भी तौकीर किया। जब ऐसे लोग असम्बली में आए जिनको लोगों ने मुस्तरद किया था, जब ऐसे लोग असम्बलियों में आए जिनकी अवाम की सपोर्ट नहीं थी, जब ऐसी हुकूमत बन दी गई जिसको अवाम की सपोर्ट नहीं थी, जब आईनी तरमीम में लोगों को उठाया गया था, लोगों की खवातीन को उठाया गया था, जब पार्लियामेंट के अंदर से एमएनए को घसीटा गया। और परसों मुझे याद है जब महबूब शाह साहब तकरीर कर रहे थे और पीपल पार्टी वाले से यही बात कर रहे थे कि आप भी हमारे साथ आए, वोट ना आए, तो नून के एमएनए साहब ने सही फरमाया। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी वाले आपको वोट देंगे तो फिर जेल जाएंगे। तो ये जेल में लेके जाने वाले कौन है, ये फैसले करने वाले कौन लोग हैं। तो ये इसमें हम भुगत रहे हैं और हम भुगतेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब भी डटा है, लेकिन याद रखे, मैं मियां साहब आपसे कहता हूं, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, फिर आपको फिर कब्र की दर्द हो जाएगी, फिर आपकी फैमिली को भी तकलीफ होगी। ये जो आप कर रहे, इमरान खान साहब के साथ कर रहे, हमें जो स्पेस नहीं दे रहे, तो ये आपने भुगतना होगा। हम पहले आप भुगत चुके थे, हमारा तो ये ख्याल था कि आप सीख जाएंगे, हमारे लिए तो ये पहली दफा था। मैं सादे पीर साहब की वो बात, इसका हवाला जरूर दूंगा जो हमें जब हम इख्तिदार में थे और हम यही समझ रहे थे कि ये लोग जो है ये हमसे ज्यादा लायल है हुकूमत, ये वो पाकिस्तान के लिए। तो मैं उनको भी समझाता हूं और बताता हूं कि पाकिस्तान के मामा चाचा आप न बने। इंशाअल्लाह ताला आपसे हम ज्यादा मुहब्बुल वतन है, आपसे ज्यादा हम जो है इस मुल्क को अपना समझते हैं, आपसे ज्यादा हम तैयार है कि इस कुर्बानी देंगे। लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपको दोबारा बताते, आप पहले भी भुगत चुके हो। इंशाअल्लाह ताला अगर यही रवैया रहा तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा भुगतेंगे। इस मुल्क में वोट डालने वाला अहम नहीं है, वोट गिनने वाला अहम है। और इनको पता है कि न इनको अवाम की सपोर्ट है, न ये अवाम के वोट से आए हैं। जब इस तरह की हुकूमत आ जाती है, और ये तारीख में पहली हुकूमत है कि जिसको जबरदस्ती हुकूमत दी गई है, तो देने वाले, असम्बली में लाने वाले, इसका तो मसला यही था जिसकी वजह से लोग पार्लियामेंट में आते हैं। उसकी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि बजट इस तरह का हो कि लाने वाले खुश हो। तो चूंकि अवाम को उसकी फिक्र नहीं है कि इनको अंदाजा है, इनको समझ है ये कि अवाम चाहे हमें सपोर्ट करे या न करे, अवाम चाहे हमें वोट दे या न दे, लेकिन लाने वाले अगर चाहे तो दोबारा हमें असेंबली में ले आके आएंगे। तो लाने वाले इससे खुश है और ये कोशिश इसकी यही है कि लाने वालों को खुश रखे। तो अवाम का तो इसमें कुछ है नहीं।